بڑا. اور جیسے آپ کہتے ہیں نا, ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا تو ایک شخص نے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اس نے کہا کہ جناب کیا یہ اہل بیت, کیا یہ کوئی بادشاہی گھرانہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی؟ کیا یہ, اس نے لفظ استعمال کیے تھے انگریزی کے, اس نے کیا یہ کوئی رائل فیملی ہے؟ رائل فیملی کہا جاتا ہے شاہی خاندان. کیا یہ کوئی رائل فیملی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ان کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی؟ مجھ سے رہا نہیں گیا, اور میں نے کہا کہ رائل فیملی اگر کوئی دنیا اور کائنات میں ہے تو ہے ہی یہ, اور اس کو نہ میں نے رائل فیملی بنایا ہے نہ کسی اور نے بنایا, اللہ نے اس کو رائل فیملی بنایا. حضور نے خود فرمایا اہل بیت, اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ اہل کہتے ہیں تن کو, بندے کو, شخص کو, اور بیت کہتے ہیں گھر کو. تو اہل بیت کا مطلب بنا گھر والے, اور جس کو حضور نے فرمایا یہ میرے گھر والے ہیں, وہی تیرے اور میرے لیے شاہی خاندان ہے. حضور نے فرمایا, اور پھر ہم ساتھ 5 تن پاک کی بھی بات ہوتی ہے, جہاں بھی عظمت اہل بیت کی بات ہوتی ہے. میں ان 2 چیزوں پر وضاحت کرتا ہوں کہ ہمیں پتہ تو چلے اہل بیت کس کو کہتے ہیں اور 5 تن پاک کیا چیز ہے. 5 تن مطلب جسم, اور پاک کے 5 تن پاک. تو یہ 5 تن پاک کون تھے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کمبل اوڑھ کے تشریف فرما تھے, اسی کمبل میں مولا علی تشریف لائے, اسی کمبل میں بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لائیں, اسی کمبل میں حسن اور حسین تشریف لائے. تو حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں, یعنی میرے گھر والے ہیں. اور یہ 5 تن پاک جن کو ہم کہتے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. اور جو ان سے محبت کرتے ہیں پھر ان سے بھی تو محبت کر. جو ان سے محبت کرتے ہیں پھر تو بھی ان سے محبت کر. ایک حدیث مجھے یاد آئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے روایت ہے, راوی ہیں. ہمیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شدہ حدیثیں بہت کم ملتی ہیں مختلف کتابوں کے اندر, جس کی کچھ وجوہات ہیں, میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. یہ حضرت علی سے روایت ہے, حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کل جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں علی تم ہوگے, تمہاری بیوی فاطمہ ہوگی, اور تمہارے بیٹے حسن اور حسین ہوں گے. اور اگر کسی نے اس حدیث کی سند دیکھنی ہو تو میں اس کو ابھی کتاب کے بعد موبائل میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. کتاب کا نام بھی اور صفحہ بھی اور حدیث نمبر بھی یہ بھی میرے موبائل میں موجود ہے, کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں علی تم ہوگے, فاطمہ ہوں گی, حسن اور حسین ہوں گے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد سوال کیا, حضور ہمارے بارے میں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا, یہ جو 5 تن پاک ہے نا یہ اپنوں کو چھوڑتے نہیں ہیں, اپنے غلاموں کہیں نہیں چھوڑتے. اگر بی بی نے اپنے حق مہر میں کیا مانگا تھا, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے, کوئی اپنے باپ سے جاگیر مانگے حق مہر میں کہ مجھے یہ دو, تم جب رخصتی کے وقت کوئی شوہر سے کوئی چیز مانگے, کوئی سونا مانگے گے, تو زیور مانگے, تو کوئی جائیدادیں مانگے, تو کوئی مہینے کے خرچے مانگے. آج جب نکاح کے وقت لکھے جاتے ہیں معاملات, تو بی بی نے کہا تھا میرے حق مہر میں میری گناہگار امت کی بخشش دکھاؤ.
ان اہل بیت کا احسان ہم کہیں نہیں اتار سکتے، ہم چل ہی نہیں سکتے ان کی محبت کے بغیر، ان کی عظمت کو تسلیم کیے بغیر۔ ایک سے ایک بڑھ کر یہ ہے، یہ خاندان ہی ایک سے ایک بڑھ کر ہے، اور انہی کی عظیم و شان قربانیاں، ایسی شہادتیں اور ایسی قربانیاں کہ آج اگر میں اس سپیکر پر بیٹھ کر کچھ سنا رہا ہوں نا تو آپ سن رہے ہیں، تو یہ صرف حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ آج دنیا میں کوئی حق بات کرنے والا عالم موجود نہ ہوتا اگر کربلا میں میرا پیر حسین ایک معیار بنا کر اپنے جان کا نذرانہ پیش نہ کرتا۔ قیامت تک کوئی حق اور باطل کی تمیز نہیں رہ جانی تھی، قیامت تک قرآن کی تعلیمات مسخ ہو جانی تھی، قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی وہ صورت نہیں رہنی تھی اگر حسین اس خبیث کے آگے کھڑے ہو کر دین کا دفاع نہ کرتے۔ دین بچایا بھی اہل بیت نے تھا، اور قیامت تک دین کی اشاعت بھی کریں گے تو اہل بیت ہی کریں گے۔ اگر اپنا حق مہر بھی بی بی نے ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش مانگا تھا تو اس موقع پر بھی علی کو ان کے غلام نہیں بھولے۔ جب حضور نے فرمایا کہ تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، تیری بیگم بھی جنت میں جائے گی، تیرے بچے بھی جنت میں جائیں گے، تو ہم جیسے کسی کو تو بات کی جاتی تو ہم تو کہتے جی راضی، ہم تو سر تک راضی ہو گئے، ہم سب گئے جنت میں۔ یہ فرمان، یہ بشارت سننے کے بعد بھی تیرے اور میرے مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا علی کہا کرو ہمیشہ، جس کا علی مولا ہے اسی کا رسول اللہ مولا ہے، اسی کا اللہ مولا ہے۔ جو علی کو مولا نہیں مانتا، نہ اس نے رسول اللہ کو مولا مانا، نہ اللہ کو مولا مانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، آستانہ علیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ یہ میں نے نہیں کہا، جس زبان مبارک نے ابو بکر کو صدیق اکبر کہہ دیا، جس زبان مبارک نے عمر کو فاروق اعظم کہہ دیا، جس زبان نے عثمان غنی کو ذوالنورین اور غنی کہہ دیا، اسی زبان نے علی کو مولا کہہ دیا۔ تو ہمیں تو فرمان ہر صورت میں ماننا پڑے گا، کوئی دل سے مانے نہ مانے، پھر بھی ماننا تو پڑے ہی گا کہ علی مولا ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا، حضور ہمارے بارے میں تو آپ نے جو ارشاد فرما دیا، ہم سے محبت کرنے والے کدھر ہوں؟ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا، جب تم لوگ جنت میں جاؤ گے تو تمہارے پیچھے پیچھے وہ ہوں گے۔ تو اہل بیت سے محبت ضمانت ہے جنت کی، جو اہل بیت سے محبت کر گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی جنت مقدر میں لکھ دی گئی۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، مزید طویل نہیں لے کے جانا چاہتا، وقت کافی ہو گیا، ہم نے آگے بھی جانا ہے۔ میں یہ عرض کر دیتا ہوں، حضور نے فرما دیا کہ علی، حسن، حسین، بی بی فاطمہ الزہرا یہ جنت میں جائیں گے، پہلے لوگوں کی جماعتیں جو جنت میں جائیں گی ان میں یہ شامل ہوں گے۔ اور حضرت علی نے سوال کیا کہ ہمارے سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا، آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے وہ بھی جائیں گے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، محبت کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو فرمایا کہ اے علی، تم سے اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے، اب یہ محبت اہل بیت کیا ہے اور محبت اہل بیت کا معیار کیا ہے؟ میں زبان سے کہہ دوں میں جی بڑا محب ہوں اہل بیت کا، کیا معیار پر اترا؟ میں جناب سال میں ایک دفعہ محفل منعقد کر دوں، کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا محبت کا؟ میں نے جی سال میں ایک دفعہ جلوس نکال لیا، کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا؟ میں نے جناب ایک دفعہ سبیل چلا دی، کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا؟ نہیں کیا۔ حق یہ ہے کہ مرتے دم تک تیرا کوئی قدم ادھر نہ اٹھے جدھر اہل بیت کا نہیں اٹھا۔
وہ نہ کر جو اہل بیت نے نہیں کیا، مرتے دم تک تو وہ عقیدہ رکھ جو علی کا عقیدہ ہے، مرتے دم تک تو وہ عقیدہ رکھ جو حسن کا عقیدہ ہے، جو حسین کا عقیدہ ہے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام حسن کا کیا عقیدہ تھا، امام حسین کا کیا عقیدہ ہے، اور مولا علی کا کیا عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، جو محبت کرتا ہے اس کا قول اور فعل بھی اپنے محب کے مطابق ہوتا ہے۔ دعویٰ محبت ہو اور محب کا منہ کہیں اور ہمارا منہ کہیں، کہیں امام حسین، امام کا منہ مغرب کی طرف، ہمارا ہو مشرق کی طرف، تو کون سی امامت کے پیچھے آئے ہیں ہم؟ امام نماز پڑھاتا ہے نا مسجد میں، تو جدھر امام کا رخ ہو پچھلے کا بھی ادھر ہی رخ ہو تو نماز ہوتی ہے نا۔ حالانکہ نماز تو ہر کسی کی اپنی اپنی ہے نا اللہ کے لیے۔ تو امام اگر منہ کر رہا ہے یہاں پاکستان سے جو رخ ہے مکہ مکرمہ کا، وہ مغرب کی سمت ہے، تھوڑا سا مغرب سے تھوڑا سا جنوب کی طرف ہے، تھوڑا سا معمولی سا، وہ ہمارا پاکستان سے یہ اگر رخ ہے مغرب کی سمت مکہ مکرمہ کا، اب امام ادھر منہ کرے، آپ یہ کہو کہ جناب اللہ تو ہر طرف ہے، مجھے کیا ضرورت ہے امام کے پیچھے ادھر ہی رخ کرنے کی، میں تو جدھر مرضی کروں گا اللہ ہے، تو نماز ہوگی نہیں ہوگی نا۔ اب ہم زبان سے کہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ امام کا منہ کدھر ہے، امام کی تعلیمات کیا ہیں، امام کے فرامین کیا ہیں، امام نے اپنی پوری زندگی کس طرح گزاری، امام کی چال کیا تھی، ڈال کیا تھی، قول کیا تھا، فعل کیا تھا، امام کی سوچ کیا تھی، امام کے ارادے کیا تھے، امام نے کس مقصد کے لیے کربلا میں آ کے اپنی اور اپنی رفقا کی اور اپنے معصوم بچوں تک کی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مقصد کیا تھا۔ اس مقصد کو دیکھ کر اگر ہم نے بھی اپنا رخ ادھر ہی کر دیا جدھر امام کا تھا، تو جہاں امام وہیں مقتدی، تو جہاں حسین وہیں شامل۔ تو میرے آپ سے گزارش ہے کہ علم کا شہر مولا علی ہیں، جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں، اور جنت کی سرداری کا معیار پہلے جیسے شاکر صاحب نے فرمایا کہ ولایت کا معیار کوئی جبے کبے نہیں ہوتا، کوئی ظاہری شکل نہیں ہوتی، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور کا فرمان ہے نا جی مولانا صاحب، کسی مسلک کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار، یہ حضور نے فرمایا، اور جنت میں تو بوڑھا کوئی ہونا ہی نہیں ہے، سب ہی جوان ہونے ہیں، تو مطلب بھی سارے جنتیوں کے سردار، جنت میں تو کوئی بوڑھا ہونا ہی نہیں ہے، جو جس حالت میں اس دنیا میں کہ گیا چاہے جتنا بھی بوڑھا تھا، کل جنت میں تو جوان ہی ہوگا۔ اسی طرح آپ کو ایک حضور نے ایک دفعہ مذاقن فرمایا، ایک بوڑھی عورت حضور کے پاس تشریف لائی، بوڑھی سی عورت مسجد نبوی میں، اور عرض کرنے لگی حضور دعا کیجئے میری بخشش ہو جائے اور میں جنت میں چلی جاؤں۔ جیسے بوڑھی عورتیں زیادہ دعائیں مانگتی ہیں کیونکہ وہ جو فقیر جو دیکھی کھڑی ہوتی ہے، تو حضور بھی خوش طبع میں نا مذاق فرما لیا کرتے تھے۔ تو شریعت کے دائرے میں رہ کر مذاق کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، خوش مزاجی کرنا، ہر وقت منہ بنا کے جناب غصے میں رہنا، یہ حضور کی سنت نہیں ہے۔ حضور کا تو بڑا مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا تھا، جس کو دیکھ کر بھی خوشی آ جاتی تھی، اور حضور کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ تو جناب اس بوڑھی عورت نے آ کے عرض کی حضور میرے لیے دعا مانگے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، میری بخشش ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ حضور نے فرمایا مذاق میں کوئی بوڑھی عورت بڈھی جنت میں جائے گی نہیں۔ اس وہ تو رونے لگ گئے، اس نے کہا حضور تو میں تو آپ کی غلام ہوں، آپ کی خادمہ ہوں، بوڑھا کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے، اب جب بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی تو میری جوانی میں موت آ جاتی۔ حضور نے فرمایا بوڑھی کوئی جنت میں نہیں جائے گی، میرا مقصد یہ ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، ہر کوئی عین جوانی کے روپ میں جنت میں داخل ہوگا، اور
جب تیرے اور میرے آقا نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو میں پوچھتا ہوں اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ کیا عمر تھی حسن حسین کی؟ ایک 4 سال کا بچہ اور ایک 6 سال کا بچہ، ایک 4 سال کا بچہ اور ایک 6 سال کا بچہ. تو معلوم ہوا کہ جنت کا سردار بننے کے لیے کوئی بہت بڑی بڑی عبادتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی جبے اور کبے اور جہادوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف چاہت اور انتخاب مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. ورنہ جس وقت حضور نے بشارت دی حسن اور حسین جنت کے سردار، اس وقت بڑے عظیم و شان صحابہ بھی تو موجود تھے اسی مجلس میں، جنہوں نے جہاد بھی کیے ہوئے تھے، جنہوں نے قربانیاں بھی دی ہوئی تھی. وہ سب سر آنکھوں پر. عبادت جو ہے وہ بھی ضروری، ریاضت اور جہاد بھی ضروری، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کی سرداری صرف عبادتوں سے نہیں ملتی، صرف جبے اور کبے سے نہیں ملتی، صرف جہادوں سے نہیں ملتی. جنت کی سرداری ملتی ہے چاہت محبوب رب العالمین سے، کہ محبوب رب العالمین نے جس کو چاہا اس کو جنت کا سردار بنا دیا، جس کو چاہا اس کو عشرہ مبشرہ میں شامل کر کے جنت کی بشارت دے دی، جس کو چاہا کفارے میں کفارے، روزے کے کفارے میں کہا جا خود ہی کھجوریں کھا لے تیرا کفارہ ہو گیا. یہ ایسی گفتگو وہی کر سکتا ہے جو کچھ اختیار لے کے آیا ہو، اللہ، جو جنت بانٹنے کا اختیار جس کے پاس ہو. تو حضور نے جب فرمایا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، جناب اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 5 6 7 سال کے 4 سال کے بچے تھے، دونوں کی یہی عمریں چل رہی ہیں. اب میں آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت تو آپ کی عمریں یہ تھیں اور آپ نے جناب والا بشارت دے دی کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اس کے بعد آؤ دیکھو دونوں بھائیوں کی زندگیاں، امام حسن کی شہادت تک اور امام حسین کی بھی کربلا میں شہادت تک. آؤ ان دونوں بھائیوں کی زندگی دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا جنتی سردار کا معیار کیا ہوتا ہے، کیسا ان کا کردار ہوتا ہے، کیسی شخصیت ہوتی ہے، کس چیز پر وہ ڈٹ جاتے ہیں، کیسے حق کا درس دیتے ہیں، اور کیسا صبر کر کے دکھاتے ہیں جو کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکا. آپ نے اس وقت فرمایا لیکن حضور کی نگاہ میں تھا. حالانکہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جناب بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ لکھا انہوں نے دیکھا ہے ان کے بارے میں کہ جناب عشاء کے وضو کے ساتھ فجر پڑھی. پڑھتے ہیں نا کتابوں میں کہ فلانے بزرگ اتنی عبادت کرتے تھے کہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے کہ پوری پوری رات عبادت کرتے تھے. کئیوں کے یہ ہم سنتے ہیں کہ جناب پورے سال چند ایام کے علاوہ وہ ہمیشہ پورے سال نفلی روزوں میں رہتے تھے. کئیوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جناب ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید وہ تلاوت کر لیتے تھے تہجد کی نماز میں. ایسے عبادت گزار گزرے. میں ان علماء کرام سے سوال کرتا ہوں کیا ایسی کوئی ایک روایت بھی میرے پیر حسین سے ہے جس میں یہ ہو کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر ادا کی یا آپ نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا ہے؟ آپ کی نظر سے گزری مولانا صاحب؟ میری نظر سے تو نہیں گزری. آپ کی نظر میں گزری؟ میری نظر سے نہیں گزری. تو پتا چلا کہ حسین نے جو کربلا میں کیا وہ سب سے بڑھ کے وہ ایسا تھا کہ جنت کا سردار بنا دیا. آؤ اس شہادت کو پکاؤ، اس اہل بیت کے نقش قدم کو پکاؤ، اس کے نقش قدم پہ چلو. یہی فلاح ہے، یہ سفینہ نوح ہے. ان کی کشتی میں بیٹھ جاؤ. جو ان کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ نوح سفینے کی مانند یہ کشتی ہے، وہ اللہ کے رسول کی کشتی میں بیٹھ گیا. جو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ دوسرے جنت کے کنارے پر لگ گیا. جہاں حسن حسین فاطمہ اور علی ہوں گے جس جنت میں، وہیں ان سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے اس حدیث کی روح سے. اور محبت کا معیار ان کے طریقے پر چلنا ہے، خالی نعرے مارنا نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کی عظمت کی پہچان عطا فرمائے.
اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ ان اہل بیت کے در والوں کی محبت بھی عطا فرمائے۔ سمجھے میری آخری بات، گھر والے اہل بیت ہیں اور در والے صحابہ ہیں۔ اللہ ہمیں گھر والوں کا بھی ادب سکھائے اور در والوں کا بھی، جو دروازے پر پڑے ہیں ان کا بھی ادب سکھائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔